السلام علیکم ویورز۔ تو پہلا قصہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، تو چلو شروع کرتے ہیں دوسرا قصہ۔ وہ ناصر کو دیکھ چکی تھی۔ جب وہ ناصر گاڑی کے گیٹ کے سامنے آ گیا تھا تو اس کے بعد ناصر اسے بہت پسند آیا تھا۔ اس کے بات کرنے کا انداز بہت دلکش تھا۔ وہ اتنی نرمی اور اپنائیت سے بات کرتا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ وہ بولتا رہے اور وہ سنتی رہے۔ اس نے اپنی کئی سہیلیوں کے بوائے فرینڈز کے موبائلوں میں تصویریں دیکھی تھی، پر خوبصورتی میں وہ ناصر کا عشر اشیر بھی نہیں تھے۔ گھر پہنچ کر بھی وہ ناصر کے خیالوں میں ہی گم تھی۔ اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، اسے لگا کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں۔ ناصر یقیناً اس کی خوبصورتی سے مرعوب ہو گیا تھا۔ اس کے جدید انداز کی قیمتی کپڑے اور شاندار گاڑی بتا رہی تھی کہ وہ کسی امیر باپ کا بیٹا ہے۔ اس کے علم میں یہ بات تھی کہ امیر زادوں کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیویاں کسی فلمی اداکارہ کی طرح حسین و جمیل اور سمارٹ ہوں، تاکہ پارٹیوں وغیرہ میں دوسرے مردوں پر رعب پڑ سکے۔ اپنی بیوقوفی اور کم فہمی کی وجہ سے شاہدہ ناصر کی خوبصورتی اور اس کے امارات کی جال میں پھنس چکی تھی۔ اب ہر دم اسے ناصر کے فون کا انتظار رہنے لگا۔ ایک روز ناصر نے اسے تسلی دی کہ وہ کبھی اس بات سے پریشان نہ ہو کہ اس کا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ اس نے اسے یہ بھی یقین دلا دیا تھا کہ وہ بہت جلد اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے اس کے گھر بھیجے گا۔ شاہدہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اپنی خوشی کو چھپاتے اس نے مصنوعی فکرمندی سے پوچھا، اگر شادی اتنی جلدی ہوگی تو میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اس کی بات سن کر ناصر ہنس کر بولا، پھر تم اپنے بچوں کو پڑھانا۔ اس کی بات سن کر شاہدہ شرما گئی۔ ناصر نے پھر کہا، یقیناً تم یہ سن کر شرما گئی ہوگی۔ کاش میں تمہیں شرماتا ہوا دیکھ سکتا۔ دیکھو، تم منع مت کرنا، میرے پاس ایک سمارٹ فون ہے، بیکار پڑا ہے، اگر کبھی ملی تو وہ میری طرف سے قبول کر لینا۔ میں اس میں نئی سم بھی ڈلوا دوں گا تاکہ تم بے فکر سی تنہائی میں اسے استعمال کر سکو۔ میرا دن تو کسی نہ کسی طرح گزر جاتا ہے، مگر رات کو تمہاری یاد آتی ہے۔ اپنی کچھ تصویریں بھی مجھے بھیج دیا کرنا، جب تک شادی نہیں ہو جاتی۔ انہیں دیکھ کر ہی دل بہلا لیا کروں گا۔ اور ہاں، شادی کے بعد تو میں کم سے کم 1 ماہ تک کام پر نہیں جاؤں گا، تاکہ ہر وقت تمہیں ہی دیکھتا رہوں۔ بس ایک بات سے میری ڈھارس بنتی رہتی ہے کہ تھوڑے دنوں کی ہی تو بات ہے، پھر تو ہماری شادی ہو ہی جائے گی۔ یہ اس سے اگلے روز کی بات ہے۔ وجاہت کا باپ اپنی بیوی کو لے کر ان کے گھر آدم کہا۔ وہ شاہدہ کے باپ کا بچپن کا دوست تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ سالوں پہلے دونوں دوستوں کی شادیاں بھی چند روز کے فرق سے آگے پیچھے ہوئی تھی۔ زمانہ کی رسم کے مطابق دونوں دوستوں نے طے کر لیا تھا کہ اگر ایک کے گھر لڑکا اور دوسرے کے گھر لڑکی ہوئی تو وہ ان دونوں کی شادی کر کے اپنی دوستی کو مزید مضبوط کر لیں گے۔ اس کے دوست کے ہاں تو شادی کے پہلے سال ہی بیٹا ہو گیا تھا، مگر شاہدہ 5-6 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ ویسے تو دونوں دوست زندگی کی مصروفیات سے وقت نکال کر 2 مہینے بعد ایک دوسرے سے مل لیا کرتے تھے، مگر اس دفعہ بیوی کے ساتھ آمد کا مقصد یہی تھا کہ برسوں پہلے جو بات ہوئی تھی اس کو پورا کیا جائے۔ دوست کے بیٹے کا نام وجاہت تھا اور وہ کسی سرکاری ادارے میں ملازم تھا۔ شاہدہ کا باپ اس رشتے پر نہ صرف راضی تھا بلکہ بہت خوش بھی تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ دونوں دوستوں نے اس کے بارے میں عہد بھی کیا ہوا تھا، اور وہ عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اپنی سخت گیر طبیعت کے بنا پر اس نے گھر میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی اور اپنا فیصلہ بیوی کو سنا دیا۔ شاہدہ کی شادی میرے دوست کے بیٹے وجاہت سے ہو گئی۔ ماں تو سیدھی سادی ایک مشرقی عورت تھی اور شوہر سے ڈر کر رہتی تھی۔ اس نے اس کے فیصلے پر سر جھکا دیا اور شاہدہ کو باپ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ یہ خبر سن کر شاہدہ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر ماں سے اس بات پر احتجاج کیا، اپنی ادھوری پڑھائی کا بہانہ بنایا، مگر اس کی ماں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں تیرے باپ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتی، وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ اگر تجھے کوئی اعتراض ہے تو جا کر اسی سے بات کر۔ یہ بات بس یاد رکھنا کہ ماں باپ جو بھی کرتے ہیں اولاد کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔
اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ باپ سے بات کرتی؟ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ ایک روز اس کی ماں اور باپ وجاہت کے گھر جا کر اسے دیکھ بھی آئے۔ وجاہت دونوں کو بہت پسند آیا تھا اور یوں تابوت میں آخری کیل بھی گڑ گئی۔ شاہدہ نے فوری طور پر ناصر سے رابطہ کیا اور یہ خبر اسے سنائی اور بولی، ناصر اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دو، شاید ابا مان جائے۔ لمحہ بھر کو ناصر چپ ہو گیا، پھر بولا، میری امی تو بہن سے ملنے دبئی گئی ہوئی ہیں، 2-3 مہینے وہیں رہے گی، تو پھر میں کیا کروں؟ شاہدہ بولی، تو پھر میں کیا کروں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ ابا کے سامنے زبان کھولوں۔ وہ بے بسی سے بولی۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف خاصی دیر تک خاموشی رہی، پھر ناصر کی آواز آئی، تم شادی کرنے سے منع کر دو۔ یہ میں نہیں کر سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ یہ کہتی ہوئی شاہدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم میرے ابا کو نہیں جانتے، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ شاہدہ، تم مجھے ٹکرا رہی ہو؟ ناصر نے کس قدر غصے سے کہا۔ اچھا ایسا کرو، موقع دیکھ کر مجھ سے کہیں مل لو، میری بڑی بہن صدر کے علاقے میں رہتی ہیں، ہم دونوں ان سے ملنے چلیں گے، ہو سکتا ہے وہ کوئی حل نکال لیں۔ اس سے پہلے بھی ناصر نے اس سے کہیں باہر ملنے کو کہا تھا، مگر اپنی فطری بزدلی کی وجہ سے وہ اس پر راضی نہیں ہوئی۔ اس مرتبہ بھی وہ ناصر کے مطالبے کو صاف ٹال گئی۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا، شاہدہ کہہ رہی ہے، زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنی بڑی بہن کو ہمارے گھر بھیج دو تاکہ وہ رشتے کی بات چلائیں۔ شاہدہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ناصر کہہ رہا ہے تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ اس کی بات سن کر ناصر نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ باجی تم سے ایک دفعہ مل لیں، پھر ہم آئندہ کا لاحہ عمل طے کر لیں گے۔ سوری ناصر، میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے کالج جانے کے علاوہ کہیں اور جانے کی اجازت نہیں ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ناصر نے خود سے فون نہیں کیا۔ اس نے کئی بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی ہر دفعہ یہی رٹ رہی ہوتی کہ وہ اس کے باجی سے ملنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ شاہدہ ایک سیدھی سادی اور ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئی۔ 2 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے، اس کی شادی بڑی سادگی سے ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی ناصر اس کے دل سے نہیں نکل سکا تھا۔ اسے اس بات کا بھی افسوس ہوتا تھا کہ ناصر نے اس سے شادی کے لیے ذرا سا بھی تعاون نہیں کیا تھا۔ ماں اگر اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی ہوئی تھی تو وہ اپنی باجی کو ان کے گھر بھیج سکتا تھا۔ دن گزرتے رہے اور اب اس کی شادی کو ہوئی 3 ماہ بیت چکے تھے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کے دل میں وجاہت کے لیے کوئی جگہ نہ بن سکی، ورنہ اس سے بات کرتی تھی، نہ اس کو دیکھتی تھی، اور وہ کام پر چلا جاتا تو اسے ایک اطمینان کا احساس ہوتا تھا۔ وہ کام سے گھر آ جاتا تو اسے بے کلی سی محسوس ہونے لگتی۔ اس کے رویے سے وجاہت حیرت زدہ تھا، مگر اس سلسلے میں اس نے آج تک کوئی سوال و جواب نہیں کیا تھا۔ اسے وجاہت سے نفرت تو نہیں تھی، مگر وہ اس سے محبت بھی نہیں کرتی تھی۔ وجاہت بھی جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا کہ اس کی بے التفاتی اور نظر اندازی پر کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا تھا۔ اس نے شاہدہ سے شادی اپنے باپ کے کہنے پر کی تھی۔ اسے اپنے باپ سے بےحد محبت تھی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہتا تھا۔ باپ کی خوشی کے لیے وہ گھر میں یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس شادی سے بہت خوش ہے۔ شاہدہ بلا شبہ حسن و جمال میں یکتا تھی۔ سر و قد، گورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، مناسب دہانہ، مسکراتی تھی تو بہت ہی پیاری لگتی تھی، ہنستی تھی تو گالوں میں گڑے بھی نہیں پڑتے تھے، جس کی وجہ سے ہنستی ہوئی اور بھی اچھی لگتی تھی۔ اس سے شادی کر کے وجاہت بہت خوش تھا۔ وہ ایک شرمیلی طبیعت کا لڑکا تھا، اس لیے شادی سے پہلے اس کی جان پہچان کسی لڑکی سے نہیں ہو سکی تھی۔ ایک تو بیوی خوبصورت اور چندے ماہتاب تھی، دوسری باپ کی پسند کی تھی۔ وجاہت بہت ہی مطمئن تھا، مگر شادی کی رات کو ہی وجاہت کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بیوی کوئی سے ملی ہے۔ اس نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ گھر والوں سے دوری کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ ہفتہ گزرا تو برف پھر بھی نہ پگھلی۔ ایسا معلوم
دیتا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے شاہدہ کو دنیا کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے۔ وجاہت نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ وہ اس کو خود سے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ وہ کوئی بات کرتا تھا تو جواب دیتی تھی، ورنہ خاموش بیٹھی رہتی۔ اس کی ماں سے اس کا رویہ البتہ دوسرا تھا۔ اس کے پاس بیٹھی ہوتی تھی تو خود سے بھی باتیں شروع کر دیتی۔ بہرحال ماں اور باپ دونوں کو بہو پسند آ گئی تھی۔ وجاہت نے ماں سے بھی شاہدہ کے نامناسب رویے کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ وجاہت نہیں چاہتا تھا کہ شاہدہ کے بارے میں کوئی منفی بات کر کے گھر کی خوشیوں کو فکر مندیوں میں بدل دے۔ اسے دنیا والی چالاکیاں بھی نہیں آتی تھی کہ وہ شاہدہ کے اس رویے کے متعلق اندازے قائم کرتا۔ ایک دفعہ اس پر جھنجھلاہٹ بھی طاری ہوئی اور دل چاہا اسے پوچھی کہ وہ یوں دور دور کیوں رہتے، مگر ممکنہ بدمزگی کی وجہ سے وہ خاموش ہی رہا۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک دو دفعہ اس نے اس سے اچھی لگنے والی بات کا اظہار بھی کیا، مگر رد عمل میں اس کا جھکا ہوا سر اور ایک انگلی سے بستر کی چادر پر کھینچتی لکیریں ہی دیکھنے کو ملی۔ شاہدہ کے اس رویے کو دیکھ کر اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس نے بھی خاموشی کی راہ اپنا لی۔ شاہدہ کی رویہ کی وجہ سے وہ کوشش کرتا زیادہ تر وقت اپنے دفتر میں ہی گزارے۔ چھٹی والے دن وہ دیر تک سوتا اور اٹھنے کے بعد دوستوں کے ساتھ چلا جاتا۔ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کا واحد شوہر ہے جو شادی کے شروع کے دنوں میں ابھی دوستوں کو اتنا ٹائم دیتا ہے، ورنہ دوسرے تو ان دنوں منظر سے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ شاہدہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی تو وجاہت ایک عجیب طرح کی بے چینی محسوس کرتا۔ شاہدہ ماں کے گھر جاتی وقت بہت خوش نظر آتی تھی اور واپس سسرال آتے ہوئے یہ خوشی غائب ہو جاتی۔ وجاہت یہ چاہتا تھا کہ وہ بس ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے ہی رہے، بات کرے نہ کرے دکھائی تو دیتی رہے۔ اس کے جانے سے اس کے دل پر ایک انکہی پرمشدگی طاری ہو جاتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ کبھی کبھی وہ جھنجھلا بھی جاتا۔ آج وجاہت شاہدہ کو اس کے ماں کے گھر چھوڑنے آیا۔ اس کی ماں اپنے داماد سے بڑے پرتپاک سے ملی اور بہت سی دعائیں دی۔ اتنی دیر میں شاہدہ اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی اور وہ چائے پی کر خاموشی سے روانہ ہو گیا۔ وہ اسے چھوڑنے دروازے تک بھی نہیں آئی۔ وجاہت چلا گیا تو ہر ماں کی طرح شاہدہ کی ماں نے بھی یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ بیٹی سسرال میں خوش ہے یا نہیں۔ ویسے تو اس کی ماں جب بھی اس سے ملنے کے لیے اس کے سسرال جاتی وہ محسوس کرتی کہ اس کی ساس سسر کا رویہ شاہدہ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہے، البتہ اس بات پر اسے حیرت ہوتی کہ وہ وجاہت کا بالکل تذکرہ نہیں کرتی تھی۔ اس بات سے اس کی ماں کے دل میں تشویش کی ایک لہر دوڑ جاتی، مگر وہ سوچتی کہ ایک آدھ بچہ ہونے کے بعد وہ بدل جائے گی اور اپنے میاں کے قریب ہو جائے گی۔ شاہدہ نئے ماحول کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی ہوگی۔ شاہدہ جب بھی گھر آتی تھی اس کی ماں کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ وہ آج بھی تھوڑی دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی، پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ شاہدہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ ٹی وی پر بریکنگ نیوز چلنے لگی تھی۔ اچانک وہ حیرت سے دنگ ہو کر رہ گئی۔ ٹی وی میں ناصر کو دکھایا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ ڈر اور خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 4 ساتھی بھی اسی حالت میں کھڑے تھے۔ ان ساتھیوں میں ایک لڑکی بھی تھی جس نے اپنا چہرے کو چادر سے چھپا رکھا تھا۔ پاس ہی کرسیوں پر سائبر کرائم کی ٹیم کے ارکان بیٹھے ہوئے تھے اور پریس کانفرنس میں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اس واقعے کی تفصیلات بتا رہا تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پکڑا گیا تھا۔ شاہدہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور کانوں میں سائیں سی ہونے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ بھیڑ دیا اور دوبارہ بستر پر بیٹھ کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ ناصر کو دیکھے جا رہی تھی جس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور اس پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر بتا رہے تھے کہ اس گروہ کے یہ لوگ مختلف حربوں سے نوعمر لڑکیوں کو اپنے جال میں پانس کر پہلے ان سے دوستی کرتے ہیں، پھر انہیں دوستی کا جھانسا دے کر اپنی ساتھی لڑکی کے فلیٹ پر بلا کر ان کی نازیبا فلمیں بناتے ہیں اور بعد میں ان فلموں کی تشہیر کرنے کی دھمکی دے کر وہ انہیں بلیک میل بھی کرتے تھے۔ ناصر ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ اس کی جان سے میں آ کر کچھ لڑکیاں اپنا سب کچھ لٹا دیتی تھیں کیونکہ یہ انہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں سے
متاثر کر کے یہ یقین دلا دیتا تھا کہ وہ جلدی ان سے شادی کر لے گا۔ اس معاشرے میں ناصر جیسے شیطان صفت لوگوں کی ایک بڑی تعداد پیدا ہو گئی ہے۔ یہ مجبور ہے بے کس سے اور اچھی زندگی گزارنے کی لالچ کی خواہش مند لڑکیاں ڈھونڈ کر انہیں شیشے میں اتار کر تباہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے کاموں میں ملوث لوگوں کی بھی درجہ بندی ہے۔ ان میں سے چند تو محض اپنی تسکین اور دوستوں پر رعب ڈالنے کے لیے ایک کے ساتھ کئی لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں۔ دوسرے ناصر جیسے حیوان اور بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بولی بالی اور انڈین ڈراموں اور فلموں سے متاثرہ لڑکوں کو اپنی جال میں پھانس کر انہیں اپنا ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں۔ وہ نہ صرف اس کے قابل اعتراض فلمیں باہر کے ملکوں میں بیچ کر رقم کماتے ہیں بلکہ ان لڑکیوں کو ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں۔ وہ نہ صرف اس کے قابل اعتراض فلمیں باہر ملکوں میں بیچ کر رقم کماتے ہیں بلکہ ان لڑکیوں کو بھی ڈرا دھمکا کر ان سے بھی رقم اینٹھتے ہیں۔ اگر لڑکیاں روپے نہ دیں تو یہ انہیں دھمکی دیتے ہیں کہ وہ سارے ثبوت سوشل میڈیا پر لگا دیں گے۔ اس کام کے لیے انہوں نے کرائے پر ایک فلیٹ لے رکھا تھا اور اس فلیٹ میں لڑکیوں کو لایا جاتا تھا۔ ناصر متاثرہ لڑکیوں سے یہ کہتا تھا کہ یہ فلیٹ اس کی بڑی بہن کا ہے۔ بیوقوف لڑکیاں اس کی بات کا یقین کر لیتی تھیں۔ وہ یہ کہہ کر انہیں اس گھر میں بلاتا تھا اور اس کی بہن اس کی ہونے والی بیوی سے ملنا چاہتی ہے تاکہ فیصلہ کر سکے کہ وہ لڑکی اس کے بھائی کے لیے مناسب ہے بھی کہ نہیں۔ وہ لڑکی اس کی بہن نہیں بلکہ اس کے مکروہ دھندے میں ملوث ان لوگوں کے ساتھی ہے جن لڑکیوں کو یہ لوگ بلیک میل کرتے تھے۔ ان سے وہ ان کی سہیلیوں کے موبائل نمبر بھی زبردستی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ پھر ناصر ایک مہذب اور شائستہ نوجوان بن کر ان سے رابطہ کرتا اور تھوڑے ہی دن میں ان کے مزید شکار پیدا ہو جاتے۔ سائبر کرائم کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے یہ بھی بتایا کہ مجرموں کو پکڑنے کی یہ ساری کارروائی فرخندہ نامی ایک لڑکی کی شکایت پر عمل میں لائی گئی تھی۔ وہ ان لوگوں کے بلیک میلنگ کے ہاتھوں سخت پریشان تھی۔ وہ کسی اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی جہاں سے اسے 15,000 روپے ماہانہ مشاہر ملتا تھا۔ ان 15,000 روپے میں سے اسے ہر ماہ 5,000 روپے ناصر کو دینا پڑتے تھے۔ وہ لڑکی دنیا میں اکیلی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اب اسے اپنے مذموم مقاصد کے لیے باہر کسی ملک بھیجنا چاہ رہے تھے۔ وہ ان حالات سے بہت تنگ آ گئی تھی اور پھر اس نے ایک بہت اچھا فیصلہ کر لیا اور ہمت کر کے قانون سے مدد حاصل کی۔ اس کی نشاندہی پر اس فلیٹ پر چھاپہ مارا گیا اور وہاں سے کئی جدید کیمرے، 4 لیپ ٹاپ، بہت سی ہارڈ ڈسکس اور دوسری قابل اعتراض اشیاء برآمد کر گئی۔ وہاں سے کچھ ایسی سکون بخش ادویات بھی ملی تھیں جو یہ لوگ لڑکیوں کو مشروبات میں ڈال کر پلاتے تھے۔ یہ دوائیاں ان کے اعصاب پر اثر ڈال کر ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لیتی تھیں۔ لیپ ٹاپ میں سینکڑوں لڑکیوں کی مخرب الاخلاق تصاویر اور فلمیں موجود ہیں۔ شاہدہ دم بخود بیٹھی یہ باتیں سن رہی تھی جب ٹی وی میں کیمرہ فرخندہ نامی لڑکی پر آیا تو باوجود اس کے اس نے نقاب سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ شاہد نے اس کی آنکھوں سے پہچانی اور اس کی بچپن کی سہیلی فرخندہ ہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا کہ ناصر نے کہیں اسے فرخندہ کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا اور ڈرا دھمکا کر اس کا موبائل نمبر لیا ہوگا۔ شاہدہ کو جھری سی آ گئی۔ وہ ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرنے سے بال بچی تھی۔ اب اسے اپنا سخت گیر باپ اور باپ کے حکم پر سر جھکا دینے والی ماں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے جو بھی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ ماں باپ کے فیصلوں پر عمل کر کے اولاد کو زندگی بھر ایک تحفظ حاصل رہتا ہے اور کسی بھی برے وقت میں ان کی ہر طرح کی حمایت اور مدد میسر ہوتی ہے۔ دنیا میں تو قدم قدم پر بھیڑیے نما انسان موجود ہیں جو اپنے فائدے اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسرے معصوم انسانوں کو انتہائی اذیت ناک تکلیفوں سے دوچار کر دیتے ہیں اور اکثر تو اپنا جرم چھپانے کے لیے قتل جیسے گھناؤنے کام سے بھی باز نہیں آتے۔ ان کی باتوں میں آ کر کیسے سانحات جنم لیتے ہیں۔ اچھی خاصی زندگیاں جہنم کا نمونہ بن جاتی ہیں۔ خاندانوں کی عزت خاک میں مل جاتی ہے اور ایسا محض اس لیے ہوتا ہے کہ اپنا فائدہ نامناسب طریقوں سے اچھی زندگی گزارنے کا لالچ اور بھیڑ کی بیس میں بھیڑیے جیسے لوگوں کی چکنی چپیڑی باتوں میں آ کر بہت سی ناسمجھ لڑکیاں ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔
اب ٹی وی پر فرخندہ کا بیان چل رہا تھا۔ اس نے بڑی تفصیل سے ناصر اور اس کے دوستوں کے جرائم کا پردہ چاک کیا تھا۔ آخر میں اس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ ناصر کی دھمکی کے نتیجہ میں اس نے بھی اپنی ایک سہیلی کا موبائل نمبر اسے دے دیا تھا، جس کا اسے بہت افسوس تھا، مگر خوشی اس بات کی تھی کہ وہ سہیلی اس شیطان کی جال میں نہیں پھنسی تھی۔ شاہدہ نے لرزتے ہاتھوں سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا اور بستر پر گر پڑی۔ وہ اس بات پر شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ ایک بہت بڑی تباہی اور بدنامی سے بچ گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ لڑکیوں کے لیے دنیا میں صرف ماں باپ، بہن بھائی اور شوہر ہی ہوتے ہیں جو انہیں تحفظ دیتے ہیں، باقی غیر تو سب بے دردی سے اپنا مفاد نکالنا جانتے ہیں۔ تمام لڑکیوں کو ماں باپ، بھائی بہنوں اور شوہروں کی عزت کا مقدم رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سب ان کے محافظ ہوتے ہیں۔ جب ان سب کی عزتوں کو مقدم رکھا جائے گا تو تب ہی ان انسان نما بڑیوں اور شیطانوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی حالت سنبھلی تو اس نے اپنا وہی چھوٹا سا موبائل اٹھایا اور وجاہت کا نمبر ملانے لگی۔ نمبر ملا تو اس کے کچھ کہنے سے پہلے اس کے کانوں میں وجاہت کی حیرت بھری آواز آئی، شاہدہ خیریت تو ہے؟ کیسے فون کیا؟ اس نے بولنے کی کوشش کی تو آواز جیسے حلق میں اٹ گئی۔ اس نے کنکار کر گلا صاف کیا اور بولی، چھٹی کے بعد آ کر مجھے لے جائے گا، میرا دل نہیں لگ رہا، مجھے آپ، امی اور ابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھر گئی تھی۔ دوسری طرف چند لمحوں تک تو خاموشی چھائی رہی، پھر اس کے کان میں وجاہت کی شوخ آواز آئی، بھاڑ میں جائے چھٹی، میں ابھی آ رہا ہوں۔ جی اچھا، میں تیار بیٹھی ہوں، شاہدہ نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے ایک دلفریب ہنسی کے ساتھ کہا اور فون بند کر دیا۔ اپنا سامان بیگ میں ڈالتی ہوئی وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے ماں باپ اور شوہروں کی عزت کا خیال رکھنے والی لڑکیوں کی زندگی کتنی قابل رشک ہوتی ہے۔ وہ شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر میں بڑی عزت و احترام سے وقت گزارتی ہے اور شادی کے بعد مرتے دم تک اپنے شوہر کے گھر میں۔ وہ لڑکیاں جو اپنی عزت کے ان رکھوالوں کی قدر نہیں کرتے، ناصر جیسے شیطان اور درندہ صفت لوگ قدم قدم پر گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جی بھائی، آج کا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا، بہت ہی زبردست واقعہ ہے۔ اس میں ہمارے موجودہ جو ماحول ہے، جو ہمارا سوسائٹی ہے، اس میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے یہ اکثر یعنی پوسٹیں فیس بک پر لگے ہوتے ہیں، اپنے بچوں پر سختی نہ کریں۔ اتنی سختی ضرور کرنی چاہیے کہ آپ کا بچہ آپ کی کم از کم وہ یعنی اکثر ایسے دیکھنے میں آیا ہے، سننے میں آیا ہے کہ بچوں کو چھوٹ دی ہوتی ہے، جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو نہ ماں کی سنتے ہیں نہ باپ کی سنتے ہیں، پھر ماں باپ روتے ہیں۔ تو جب اس پر سختی کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت وہ یہ سختی نہیں کرتے۔ تو سختی کرنی چاہیے، اتنی سختی ضرور کرنی چاہیے کہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کے جو دستی نگر لوگ ہیں، وہ جو ہے نا غلط راستہ اختیار نہ کریں۔ اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ باپ کی جو مار ہے وہ بیٹے اپنے اولاد کے لیے، یہ سب یعنی وہ کچھ گندم کا جو مقدار بتایا ہوا ہے، اس طرح یعنی اتنی مقدار گندم جو ہے نا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو کوشش کریں جی، اپنے اگر آپ یعنی والدین ہیں تو اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ تو جی، اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں کہ ہماری اس شیئر کی وجہ سے شاید کسی کی زندگی بچ جائے۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔